السلام علیکم ویورز. آج کچھ بہت ہی اہم موضوعات پہ ہم امیر عباس صاحب سے گفتگو کریں گے. سر، بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ جو کہ غیر سیاسی شخصیت ہیں، ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ جب عدالتوں میں جا رہے ہیں تو جو کمنٹس آ رہے ہیں سر، اس سے لگتا ہے کہ حکومت کا موقف جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آج بھی انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں سر. دیکھیں، حکومت کا موقف نہیں، حکومت خود ہی کمزور ہو چکی ہے. حکومت وینٹیلیٹر پہ ہے، اور جن ڈاکٹروں نے حکومت کو زندہ رکھا ہوا ہے، جو خاص ڈاکٹر جو جب چاہیں کسی کو بیمار کر دیں، جب چاہیں کسی کو صحت مند کر دیں، ان کے پاس کوئی خاص زہر بھی ہوتا ہے اور تریاک بھی ہوتا ہے. تو جن ڈاکٹروں نے اس حکومت کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی مجبوری ہے یہ حکومت، اور اس حکومت کی مجبوری ہے وہ ڈاکٹر. کیونکہ اگر ڈاکٹر اس حکومت کو نہ بچائے تو سامنے عمران خان کھڑا ہوگا، اور اگر یہ حکومت ان ڈاکٹرز کی مدد نہ لے تو حکومت کے سامنے عمران خان کھڑا ہے. تو وہ جو منظر بھوپالی نے کہا تھا نا، جس کو میں نے تبدیل کیا تو لوگوں نے بڑا اس کو وائرل کیا کہ عمران تو ہوگا. ہاں، کہا ہم چین کو جائیں، کہا تم چین کو جاؤ، کہا جاپان کا ڈر ہے، کہا جاپان تو ہوگا. تو عمران تو ہوگا دونوں طرف سے. اب یہ جو جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کیس جب سنا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس دن عدت کیس میں بشرا بی بی بری ہوتی ہیں، ریلیف ملتا ہے، اسی لمحے آپ بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں ان کیسز میں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، میجک ڈیٹ. انہوں نے کہا یہ کیا میجک ڈیٹ ہے؟ اور بات تو انہوں نے صحیح کی ہے کہ یہ کوئی جادوئی ہے نا، کہیں سے کوئی جادوگر ہے جس کے پاس جادوئی قوت ہے، جو جادوئی قوت کے ذریعے سے 2 سال سے اس ملک کے نظام کو چلا رہا ہے. کہیں اور سے یہ جادو چل رہا ہے، اور جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. اب جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. اب جادوگر کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا جادو کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا میں جادو کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میجک ڈیٹ کیا ہے. پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ نیب کیا انڈیپینڈنٹ بھی کام کر سکتا ہے؟ یعنی کیا تم حکومتوں سے، ریاست سے، اداروں سے بالا تر ہو کر بھی آزادی سے بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہو؟ یا تم نے جس کو ٹھوکنا ہے وہ کسی کے کہنے پر ٹھوکنا ہے؟ تم نے کسی کو بری کرنا ہے تو کسی کے کہنے پر بری کرنا ہے؟ تم نے کیس ختم کرنا ہے تو کسی کے کہنے پر ختم کرنا ہے؟ تم نے کیس بنانا ہے تو کسی کے کہنے پر بنانا. یہی ہو رہا ہے نا. جیسے نون لیگ کہتی جی عمران خان نے ہمارے خلاف کیسز بنوائے نیب سے، یہی کہتی ہے نا نون لیگ. آج کی نیب، یہ جو جنرل بٹ صاحب کی نیب ہے، جو چیئرمین نیب لگائے گئے، ان کی نیب کس کے کہنے پر آج عمران خان کے خلاف کیسز بنا رہی ہے؟ نیب کو موت پڑتی ہے اس ملک میں کسی اور سیاستدان کا کیس کھولتے ہوئے؟ نیب کو کیا فالج ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے کیس کو ہاتھ لگائے گی تو ان کے جسم کیا کپانا شروع کر دے گا؟ نیب کو کیا غش پڑتے ہیں اگر وہ کسی نواز شریف کا، زرداری کا کیس کھولے تو؟ نیب کو اگر کوئی کیس ملتا ہے تو صرف عمران خان کا کیس ہے. اسی نیب نے توشہ خانہ کیسز سارے بند کر دیے، آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے. عمران خان کا ایک نہیں، دو نہیں، 3 کیسز بنا دیے. آج اس کا حوالہ دیا نا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے. انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ بشرا بی بی وغیرہ نے 108 تحائف لیے نیب سے. 108 تحائف کا مطلب ہے تو کیا تم 108 تحائف کی 108 گرفتاریاں ڈالو گے؟ یار اب اس کے بعد نادر صاحب، اس کے بعد مجھے بتائیں اب جج اور کیا کر سکتا ہے؟ یا تو جج کھڑے ہو کے چپیڑے کروانا شروع کر دے نیب کے وکیل کو، ورنہ جو وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سوالوں سے اور اپنے ریمارک سے نیب کی حقیقت کھول کے رکھ سکتا تھا، وہ جج نے کھول دی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. 11 کیسز کو بشرا بی بی کے پہلے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آیا. جب انہوں نے 9 مئی کے 11 کیسز میں بشرا بی بی کو نامزد کیا، اور وہ بشرا بی بی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر یہ کیسز ہیں، اس کے لیے بھی درخواست دی بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. اور یہ معاملہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، انہوں نے پچھلی ہیئرنگ میں اٹھایا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ تم کیسز کو چھپا کے رکھتے ہو اور اپنی ضرورت کے تحت تم کیسز کھول دیتے ہو اور لوگوں کی گرفتاری ڈال دیتے ہو.
یہی بات لاہور ہائی کورٹ نے کی کہ جس طرح عمران خان کے خلاف کیسز تم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان ساری زندگی کبھی باہر نہیں آئے گا، تم تو قیامت تک عمران خان کو باہر نہیں آنے دو گے. کیونکہ اگر مجھے پتا ہو کہ میرے خلاف کتنے کیسز ہیں تو میں ان سارے کیسز کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں نا. یہ میرا آئینی بنیادی حق ہے کہ میں اپنے خلاف ہونے والے کسی مقدمے کی قانونی چارہ جوئی کر سکوں، انصاف لے سکوں اس میں. لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے خلاف کتنے مقدمے آتے تو میں کیسے انصاف لوں گا اور کس سے انصاف لوں گا؟ تو یہ بڑا کلاسک کیس ہے ریاست کے نظام کو ننگا کرنے کے لیے جو آج ہائی کورٹ میں چلا ہے. سر تو کیا یہ جو افواہیں اس وقت یہ 6 مگوئیاں جو گردش کر رہی ہیں، شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی. 20 ستمبر 24 کی بات تو ہے 2024 انہوں نے کہا جی سر وہ تو اندر کے آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انٹرویوز شروع ہو گئے. وہ اندر کے آدمی ہیں بیچارے، ان کے ساتھ بھی اندر جو کچھ ہوا ہے نا وہ بھی ہم جانتے ہیں ان کو اندر رکھ کے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے شیخ رشید کے ساتھ، ان کو وہ جو چلے میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اندر رکھ کے. دیکھیں میں شیخ صاحب کا احترام کرتا ہوں اور بڑا ان کے ساتھ پرانا تعلق ہے. شیخ صاحب غلط بات کر رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی نگران حکومت، انٹرم سیٹ اپ، ٹیکنیکل حکومت 20 ستمبر کیا اگلے سال 20 ستمبر تک بھی نہیں آ رہی. یہ میں بھی آپ کو اپنی معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، کیونکہ ریاست کے لیے عمران خان ناقابل برداشت ہو چکا ہے، ناقابل برداشت. وہ عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہتے پاور میں، اس کی پارٹی کو پاور میں نہیں دیکھنا چاہتے. چاہ جائے کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے، دونوں کے درمیان معاملات طے ہو جائیں تو شاید کچھ ہو، ورنہ ریاست کے دل میں کوئی پیار، کوئی نرم گوشہ عمران خان کے لیے نہیں ہے. انصار عباسی صاحب نے آج اپنے کالم میں لکھا ہے، اس سے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں، جو ان کے آفیشیل پیجز ہیں، جو ان کا اپنا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اگر اس سے کچھ ان کے بیانات میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو شاید کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان ٹویٹر کے ذریعے سے پیغام دے دیں، یہی ہو گیا نا. مطلب اس سے ان کے رویے کا پتہ چلے گا کہ حقیقتاً ایک تو وہ بیانات میں عمران خان کہہ چکے ہیں نا کئی بار، جس کی وجہ سے یہ پرابلم بھی ہو گئی کہ بھئی اب کیا کریں. انہوں نے مذاکرات کے لیے عمران خان نے کہا ٹھیک ہے کر لیں، 9 مئی کے لیے تحقیقات انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں. تو لیکن اس کا کیونکہ وہ یہ یقین نہیں ہے کہ واقعی ان کا یہ موقف ہے، تو اس کا اظہار جب ہوگا کہ جب ان کے ٹویٹر سے تھوڑا نرم یعنی ان کا موقف نظر آئے. یہ بظاہر ان کے کالم سے تاثر مل رہا ہے. انصار عباسی صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب نے کئی بار اچھا پیغام دیا. مثلا جب یہ آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے عاصم منیر صاحب نومبر 2022 میں، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے ویلکم کیا، ان کی اپوائنٹمنٹ پر پی ٹی آئی نے ویلکم کیا. عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کے ذریعے سے آرمی چیف کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہیں، یعنی بطور آرمی چیف جو آپ کا کردار ہے آئینی قانونی، تو ہمیں آپ کے آرمی چیف بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات ایک میٹنگ میں مجھے بتائی جب ان سے میں نے پوچھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آپ کو کیوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو عارف علوی سے کہا ہے کہ آپ ان کو میسج دیں کہ اگر آپ آئین کے مطابق چلتے ہیں، ملک میں انتخابات ہونے چاہیے. یہ الیکشن سے بہت پہلے کی بات، ملک میں الیکشن ہونے چاہیے اور ہمارا الیکشن کا مطالبہ ہے، یہ ہمارا اپنا جمہوری حق ہے. اگر آپ آئین کے مطابق چلتے ہیں تو ہمیں آپ کی اپوائنٹمنٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقعوں پہ انہوں نے نرم گوشہ دکھایا، پیغام دکھایا. اچھا، اب جیسے ابھی انہوں نے مشروط معافی کی، ایک ہفتہ پہلے بات چلی، اس کا بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس کا بھی مذاق اڑایا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی لڑائی ہو آپس میں. ان کی لڑائی ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ لڑائی قائم رہے، لڑائی ختم نہ ہو جائے کہیں.
لڑائی ختم ہو گئی تو ہماری دکان بند ہو جائے گی. محلے میں ان کی دکان تب چلے گی جب دو اور دکاندار آپس میں لڑیں گے. ان کی دکان بند ہو رہی ہے. اگر نواز شریف بصیرت کا مظاہرہ کریں، دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے بصیرت کا مظاہرہ کیا. الیکشن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے ووٹ دے دیا ہے جمہوریت کے حق میں، عوامی حکمرانی کے حق میں ووٹ دیا، عمران خان کے بیانیے کو ووٹ دیا، اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت کے خلاف ووٹ کیا پاکستانی قوم نے، 9 مئی کے خلاف ووٹ کر دیا ہے، 9 مئی کے بیانیے کے خلاف. جب مولانا نے دیکھا، وہی مولانا جو 8 فروری کی شام تک عمران خان کے خلاف ہر زہر اگل رہے تھے، مقابلہ ہے نا، سیاسی مخالف تھے نا، جو بن پڑ رہا تھا وہ عمران خان کے خلاف کہتے تھے، کرتے تھے، اور 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت میں مولانا اس کا حصہ تھے. مولانا کے بیٹے وفاقی وزیر تھے، مولانا کی پارٹی کے ایک صاحب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تھے. وہ مولانا 8 فروری کی شام کے بعد مکمل طور پر تبدیل ہو گیا اور عمران خان کے حق میں بیانات دینا شروع کر دیے انہوں نے. یہ بصیرت تھی مولانا کی. یہ حقیقت پسندی ان کو نظر آ گیا کہ بھائی اس وقت قوم جو ہم منجن بیچنا چاہتے ہیں وہ منجن نہیں بیچ سکا نا، کہ عمران خان یہودی ہے، عمران خان انتشاری ہے، عمران خان فسادی ہے. قوم نے ٹھکرا دیا ہمارے منجن کو، لعنت بھیج دی قوم نے ہمارے منجن کے اوپر، نہیں بک سکا. تو اب ہم ریالٹی کو تسلیم کریں جو قوم کی ریالٹی ہے. وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے عوام میں پذیرائی بھی حاصل کی اس بنیاد پر. وہ خود اس بات کا مختلف میرے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جتنی مقبولیت مولانا کو اب مل رہی ہے، پذیرائی، اتنی ان کو پہلے کبھی نہیں مل سکی. جب وہ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اس سے زیادہ پذیرائی ان کو آج مل رہی ہے عوام میں. نواز شریف تو مولانا سے بڑا سیاستدان ہے اس اعتبار سے کہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں 3 دفعہ کے. نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گیا ہوں. میں نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ووٹ کو عزت دو کو اتار کے جوتے کو عزت دے دیے گلے میں ڈال کے، جوتوں کا ہار پہن لیا ہے گلے میں. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی، بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بے شمار لوگ کر رہے ہیں. پارٹی کے لوگ چھوڑ گئے، جیسے سردار مہتاب عباسی وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا کے، اور اس زمانے میں 97 میں جب نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا 1999 میں 12 اکتوبر کو ہوا، تو یہ وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے. ان کو بھی نواز شریف کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا مشرف دور میں. انہوں نے بھی جیل برداشت کی، اٹک جیل برداشت کی. پھر گورنر بھی لگایا ان کو نواز شریف نے 2013 کے دور میں. اس کے باوجود سردار مہتاب عباسی چھوڑ گئے. محمد زبیر ترجمان تھے، آپ کے بھی، آپ کی بیٹی کے بھی چھوڑ گئے. شاہد خاقان عباسی پچھلے 40 سال سے آپ کے ساتھ سیاست کر رہا تھا، وفادار تھا آپ کا. وفادار تھا تو آپ نے اس کو اپنا وزیر اعظم بنایا نا. پوری پارٹی میں سے جب نواز شریف نااہل ہوئے تو وزارت عظمیٰ کا ہما کس کے سر بیٹھا؟ شاہد خاقان کے سر. تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا وفادار تو تھا نا آپ کا، کیوں چھوڑ گیا آپ کو؟ ساری دنیا ہی پاگل ہے، آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے. بے شمار اور لوگ ہیں، ٹھیک ہے. وہ جاوید عباسی، سینیٹر جاوید عباسی، وہ بھی یہیں اسی مری بیلٹ سے جہاں گڑ رہا ہے نون لیگ کا، وہ بھی بدزن ہو کے چھوڑ گئے. اور آصف کرمانی، سینیٹر آصف کرمانی نواز شریف کا 2IC تھا بھائی. بالکل 2013 سے 18 میں نواز شریف کی اتنی لوگ خدمت نہیں کرتے تھے جتنی آصف کرمانی کی کرنی پڑتی تھی کہ بھائی اصل وزیر اعظم تو یہ ہے آصف کرمانی اور فواد حسن فواد. وہ آصف کرمانی آپ کو چھوڑ گیا. اور اچھا میاں جاوید لطیف جو آپ کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ الیکشن ہم نہیں جیتے، ہمیں بٹھایا گیا لاگے. اور بے شمار لوگ تسلیم کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً آگے پیچھے. رانا ثناء اللہ نے الیکشن کے بعد بہت کچھ بیانات دیے. اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے 1 ہفتے کے اندر 3 سزائیں دی عمران خان کو، عدت کی اور یہ ساری، کیا ضرورت تھی دینے کی؟ آپ ہمیں ہرانا چاہتے تھے کیا؟ آپ نے تو ہمیں ہرانے کے لیے سزا دے دی ہیں. تو اور کیا چاہیے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے؟ اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ نواز شریف نہیں مان رہا. آج نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ عمران خان کے وجود کو، اس کی سیاسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی بیچ کا راستہ نکالتے اور اسٹیبلشمنٹ کو گلے لگانے کی بجائے عمران خان کو گلے لگا لیتے. دو انسان آپس میں جتنے بھی ایک دوسرے کے دشمن کیوں نہ ہو، بہرحال انسان ہی انسان کے گلے لگتا ہے. انسان جنگ ختم ہوتی ہیں، مذاکرات سے ہوتی ہیں. نواز شریف کا قد بھی بڑا ہوتا ہے اور عمران خان بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان بھی اگر سویلین سپرمیسی کے ایجنڈے پر نواز شریف دل سے کھڑا ہو جائے نا عمران خان کے ساتھ، یہ منافقت نہ کریں،
یہ منافقت کی ہے نا نواز شریف نے. یہ منافقت نہ کرتے, کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں اپنی بیٹی کو, میں ہٹا رہا ہوں وزارت اعلیٰ سے, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے اقتدار پہ. نہیں چاہیے ہمیں اقتدار, رکھے اب یہ اقتدار اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس, یا جس کو بھی دینا دے دے, ہم نہیں لیں گے اقتدار. بٹ ڈنڈے سے اقتدار تو نہیں ہمیں دیا جا سکتا نا, اقتدار ڈنڈے سے چھینا جاتا ہے, ڈنڈے سے دیا تو نہیں جاتا نا. میں نہیں لیتا اقتدار, بھائی زبردستی ہے کیا, میں نہیں لیتا اقتدار, یار کسی اور کو بنا دو. اگر نواز شریف تھوڑے سے یعنی برتی برابر بھی ظرف کا مظاہرہ کرتے, عمران خان نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں, مسلسل کیے جا رہے ہیں, وہ کس بنیاد پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتا؟ تو ویورز, آپ نے امیر عباس صاحب کی گفتگو سنی. اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کی رائے ہے تو آپ اس کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.